لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں تکلیف دیتا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسی دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مینہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے۔ بس جب تم یہ سب جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا ہمسفر نہ بناؤ۔ تمہیں اسے کھوجنا ہے اور اس رب کی کھوج میں وقت نہیں لگتا، بس اس پر کامل یقین رکھنا ہے۔ اللہ کی حکمت پر یقین رکھیں، اللہ ہمیں ہمیشہ وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ اللہ کے حکمت کا حصہ ہوتے ہیں، چاہے وہ خوشی دے کر جائیں یا سبق دے کر۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے مٹی جیسی حقیر چیز سے انسان جیسی بہترین مخلوق کیوں بنائی؟ وہ پھولوں کی پتیوں سے بھی تو بنا سکتا تھا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، اور میرے خیال میں اس میں موجود بہت ساری حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت کے بہترین مرتبے عطا کر دیتا ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔ قال هل انتم مطلعون، وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کہ کیا تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر وہ خود دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو وہ اسے دوزخ کے بیچوں بیچ نظر آ جائے گا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اس کے پاس واپس بلائے جاؤ گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تمہارے نزدیک معجزہ صرف اتنا سا ہے کہ کوئی بچھڑا واپس مل جائے، کوئی روٹھا دوبارہ مان جائے۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ،
اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بلا شبہ میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین سے نہیں ہوں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے، رتبہ بھی بڑا ہے۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پہ کرتا ہوں۔